زبردست سا خوش آمدید ان سب لوگوں کو جو میری ورکشاپ کو فالو کر رہے ہیں. ورکشاپ آن بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس جو میرے اس چینل کی پہلی ورکشاپ ہے اور اس کا یہ چھٹا حصہ ہے. پہلے 5 حصے میرے چینل پہ لائف تھیمز ود فریا حبیب پہ موجود ہیں اور آپ ان کو کلک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. سب لوگ جو میری ورکشاپ کی ویڈیوز کو یا کوکنگ کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے میں ان کی پسندیدگی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور جو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور اسی سے مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کرتی جاؤں اور بناتی جاؤں. تو آج چھٹا حصہ ہے اس ورکشاپ کا، جو کہ ہم جس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ خود کو زیادہ پر اعتماد کیسے بنایا جائے، کیونکہ پر اعتماد ہونا ہی ہمیں اصل میں کامیابی کے راستے کی طرف لے کر چلتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج اس حصے میں ہم کیا کیا باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے آئے اس ورکشاپ میں کہ خود اعتمادی ہونا کیوں ضروری ہے، اپنے پر اعتماد ہونا انسان کو کس طرح سے خوشی دیتا ہے، اور کس طرح سے یہ اعتماد خود میں بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ اعتماد بڑھانے کی وجہ کیا کیا ہے، کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم خود پہ اعتماد کریں. کیونکہ بغیر اعتماد کے ہم کوئی خواب دیکھنے کے بھی قابل نہیں. یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، پریکٹیکلی کسی طرف قدم بڑھا سکیں. تو جب ہم خود پہ اعتماد ہی نہیں کر پائیں گے تو ہم کچھ اچھا سوچ بھی نہیں پائیں گے. خود پہ اعتماد کریں گے تو اچھا سوچیں گے، اس کے بعد پھر اس کو چیزوں کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ایسے اقدام ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں اور جو ہمیں زیادہ پر اعتماد بنانے کی طرف لے کر جا سکتی ہیں چیزیں. تو ایسے اقدامات ہم نے پچھلے والے جو پارٹ تھا اس ورکشاپ کا 5واں حصہ، اس میں بھی ڈسکس کیے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہے اس چینل پر. اور آج ہم کچھ اور اقدامات جو ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد بنانے کے لیے، وہ ڈسکس کریں گے. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ یہاں آپ کے سامنے ہے، آپ کی اسکرینز پر، جس میں لکھا ہے ڈریس شارپ، یعنی کہ سمجھداری کے ساتھ ڈریسنگ کریں. اپنا لباس جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ چوز کریں. اس میں سمجھداری کہاں آ جاتی ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنا لباس سمجھداری سے چوز کریں؟ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جیسے بھی کپڑے ہم پہنتے ہیں، جیسا بھی ہمارا لباس ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ہمارے بارے میں بتاتا ہے ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں اور کس سوچ سے تعلق رکھنے والے، اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ ہر کوئی جیسا ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے، اس حساب سے اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے. جیسے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم اسکول کالج جانے کے لیے صبح اٹھتے ہیں تو یونیفارم پہنتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ کا یونیفارم ہوتا ہے. اگر ایک فوجی ہے تو اس کا اپنا یونیفارم ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے پیشے کے حساب سے ڈریس اپ ہوتا ہے یا لباس پہنتا ہے. اگر کوئی ٹیکنیشین ہے تو وہ اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے اپنا لباس زیب تن کرتا ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے
اپنا لباس تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے ہیں جس میں ہم آرام سے سو سکیں. تو یہ ساری چیزیں، ہمارا لباس، یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ دیکھنے والے کو کنوے کر دیتا ہے، اس تک یہ میسج پہنچا دیتا ہے کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کس قسم کے کام میں مشغول ہیں، اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں ہمارے ڈریس کے تھرو بھی. تو اس لیے سمجھداری اس میں ہوتی ہے کہ جیسے دیکھیں آپ جاتے ہیں اور کپڑے خریدتے ہیں اپنے لیے، کچھ شاپنگ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں 10 روپے میں 10 چیزیں خرید لوں تو وہ بہتر ہے. 10 روپے میں 10 چیزوں کی بجائے اگر آپ 5 چیزیں خرید لیں لیکن زیادہ اچھی کوالٹی کی ہوں، جو آپ پہن کر جائیں تو دوسرے پہ ذرا زیادہ بہتر امپریشن پڑے، اسے پتہ چلے کہ یہ آدمی جو ہے یہ آگے بڑھنے کی اس میں جستجو ہے، یا اسے پتہ ہے کہ کامیابی کی طرف کس طرح سے جانا ہے. تو یا یہ کہ وہ آپ کو کسی جاب کے لیے کنسیڈر کر رہا ہے تو اسے کرنا چاہیے اس جاب کے لیے آپ کو کنسیڈر یا نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کی ڈریس سے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، دوسرے انسان تک پہنچتی ہیں. اس لیے آپ کی ڈریسنگ سینس جو ہے وہ موقع کے حساب سے، اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کو کیسا ڈریس اپ ہونا چاہیے. آپ اٹھ کے پاجاماز میں تو انٹرویو دینے جا نہیں سکتے. آپ کی جاب کے حساب سے اچھا ڈریس اپ ہو کر جانا چاہیے آپ کو. پھر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا مختلف انداز ہوگا. اگر آپ ڈاکٹر سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ سوٹ پہن کر تو جائیں گے نہیں. تو اس لیے موقع کی مناسبت کے حساب سے اور اپنے آپ کو زیادہ خود اعتماد دکھانے کے لیے پیشہ ورانہ لحاظ سے آپ کا اچھا نظر آنا، آپ کے اچھے کپڑے پہننا بہت ضروری ہے. تو اس لیے سمجھداری سے اپنے لباس کا انتخاب کریں اور سمجھداری سے لوگوں پہ ایک مثبت امپریشن چھوڑیں. تو جی، سمجھداری سے اپنا لباس چوز کرنے کے بعد ہم جس بات پہ آتے ہیں وہ ہے ہماری چال ڈھال. ہماری چال ڈھال لوگوں پر کیا اثر چھوڑتی ہے، ہمارا کیسا امپریشن دوسروں کی آنکھوں میں کریٹ کرتی ہے. اب دیکھیں، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی سامنے سے چلتا آ رہا ہے، 2 لوگ چلتے آ رہے ہیں، آپ سوچیں. ایک جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، الرٹ ہے، اس کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ اس کو کام بھی ہے اور وہ مصروف بھی ہے اور وہ اچھا کانفیڈنٹ آدمی بھی ہے اور تیزی سے چل رہا ہے. دوسرا آدمی جو ہے وہ سوچوں میں گم، سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا آ رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے جیسے وہ تھکا ہوا ہے، جیسے گرب ہے اس کے چہرے پہ، یا وہ بالکل اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصدیت نہیں ہے اس کی چال میں. تو آپ کو دونوں کے بارے میں کیسا محسوس ہوگا الگ الگ. اب آپ یہ خود سوچیں نا. تو میرا خیال ہے کہ جواب ہم سب کو یہی ملے گا کہ جو شخص جو ہے اس کے چہرے پہ مقصدیت ہے، اس کے چہرے پہ ایک خوش ہونے کا بھی اور مصروف ہونے کا بھی احساس ہے، اور وہ الرٹ بھی ہے، اس کی چال میں تیزی بھی ہے، وہ ہمیں زیادہ مثبت لگے گا. اور جو شخص جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا چل رہا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، سوچوں میں گم ہے، تھکا ہارا ہے، کوئی مقصدیت نہیں نظر آ رہی اس کی چال میں یا اس کے چہرے پہ، تو وہ اپنا منفی امپریشن ہم پہ چھوڑے گا. تو جب آپ دوسروں کے بارے میں ایسا سوچ لیتے ہیں، صرف ہم نے امیجن کیا ابھی 2 لوگوں کو، اور آپ نے شاید کہ کوئی آپ کو یاد بھی آ گیا ہو،
شاید کوئی ایسے شخص آپ کو یاد آ گیا ہو جو بہت تیزی سے الرٹ طریقے سے چلتا ہے، اور کوئی ایسا بھی یاد آ گیا ہو شاید جو بہت ڈھیلا ڈھالا چلتا ہے اور تھکا ہارا رہتا ہے. تو یہ جب ہم دوسروں کے بارے میں صرف سوچنے سے، یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے اور سوچنے سے ہی اخذ کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی چال کو دیکھ کر لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا اندازے نہیں لگاتے ہوں گے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری چال ڈھال جو ہے وہ ایکٹیو ہو، چست ہو، اس میں مقصدیت نظر آئے، ہمارے چہرے پہ حشاشیت نظر آئے، حشاش بشاش ہوں ہم، اور ہم اچھا چل سکتے ہوں، سر اٹھا کے چل رہے ہوں، ذرا تیز چل رہے ہوں، ڈھیلا ڈھالا نہ چھوڑا ہو اپنے لمبس کو، اور انرجی سے بھرے ہوئے ہوں. تو ان ساری چیزوں سے دوسروں پہ جو امپریشن جائے گا ہمارا وہ مثبت جائے گا، اور جب امپریشن مثبت جاتا ہے تو دوسرے کا رویہ بھی آپ کی طرف مثبت ہو جاتا ہے، اور امپریشن منفی جاتا ہے تو اس کا رویہ بھی منفی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سارا کچھ بہت ہی ہماری چال ڈھال میں یہ سارا کچھ نظر آنا جو مثبت اثر چھوڑے بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ جب کوئی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، مقصدیت اس کے چہرے پہ ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ جلدی میں تو ہے، اور اس لیے جلدی میں کہ شاید اس نے بہت امپورٹنٹ لوگوں سے ملنے جانا ہے، یا بہت امپورٹنٹ کام کرنے ہیں ابھی، اور شاید کچھ بہت امپورٹنٹ کر کے آ بھی رہا ہے. تو اس لیے آپ کا جو چلنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی اثر ڈالتا ہے دیکھنے والے پہ، اور اس کو پازیٹیو اثر ڈالنا چاہیے. تو چلیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ 2 منٹ کے لیے ذرا چل کر دیکھیں. جیسی آپ کی نارمل چال ہوتی ہے اس سے ذرا 25-30% زیادہ تیزی سے چلیں، اور سر اٹھا کر چلیں، اور اگر آپ 25-30% کی بجائے 40-50% زیادہ تیزی سے چل سکتے ہیں تو وہ کر کے دیکھیں، اور زیادہ الرٹ طریقے سے چلیں. آپ دیکھیں ان چند منٹوں میں جو آپ یوں چلیں گے، خود اپنے آپ میں محسوس کریں کہ کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا اعتماد اپنے اوپر بڑھ گیا ہے. اگر ایسا ہے تو اگر صرف یہ ایکٹیویٹی کرنے سے اور تھوڑی دیر کو اس طرح چلنے سے، اپنی چال کو پہلے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ تیز کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر محسوس کر رہے ہیں، یا آپ کا اعتماد خود پہ زیادہ ہوا ہے، تو کیوں نہ اس کو اپنا ہی لیا جائے. یقیناً آپ بہتر چلنا شروع کریں گے تو آپ کا اعتماد خود پر زیادہ ہوگا، اور دوسروں کی نظر میں جب آپ کی ورتھ زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی نظر میں عزت بھی بڑھے گی. جی، تو ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اچھی چال ڈھال کیوں ضروری ہے. اس کے بعد پھر اگلے جس چیز پہ ہم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھا پوسچر کیوں ضروری ہے، یا اچھی باڈی لینگویج کیوں ضروری ہے، یا اچھے ہماری باڈی کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ کیوں ضروری ہیں. کیوں جھکے ہوئے کندھے اور سست چال اور سست روی اور ایسی سست موومنٹس باڈی کی ہماری جو ہیں وہ کیوں ایک نیگیٹو امپریشن چھوڑتی ہیں لوگوں پہ، اور اس کا اثر ہمارے اوپر کیسا پڑتا ہے، ہمارا کانفیڈنس کہاں جاتا ہے. تو اگر ہم ایسے چلیں کہ جیسے بالکل ڈھیلے ڈھالے ہم نے چھوڑے ہوں اپنے لمبس، چلیں کیا کھڑے ہوں، بیٹھیں، اور سر جھکایا ہوا ہے جی، اور کندھے جھکائے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، بالکل بھی الرٹ نظر نہیں آتے ہم. اور جب ایسا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے اس کو اعتماد ہی نہیں ہے خود پر کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، یا
جو کام کر رہا ہے اس میں شاید یہ خود کو اتنا امپورٹنٹ محسوس نہیں کرتا، یا شاید اس کے ارد گرد کام کرنے والے لوگ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، شاید اس وجہ سے نہیں دیتے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے، یہ اپنا کام ہی صحیح طور پہ کر نہیں پاتا، اس وجہ سے یہ بالکل ڈھیلا ڈھالا اور سست اور اس طرح سے نظر آ رہا ہے، بالکل سلمپڈ شولڈرز کے ساتھ. تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جب اس طرح کے لوگوں کے امپریشنز فارم ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، تو سب کچھ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی سوچے گا ہی منفی آپ کے بارے میں، تو وہ اس کے رویے میں وہ منفی پن ظاہر بھی ہوگا، اور وہ جب ظاہر ہوگا تو آپ کو محسوس بھی ہوگا، اور جب آپ کو محسوس ہوگا تو آپ کی اپنی ہی نظروں میں عزت کم بھی ہو جائے گی، اور آپ کا خود پہ اعتماد بھی کہیں کھو جائے گا. تو اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے خود پہ اعتماد بڑھانے کے لیے کہ آپ اپنا سر اونچا رکھیں اور سیدھے کھڑے ہوا کریں، اپنے کندھوں کو جھکنے نہ دیں، اس طرح سے ڈھیلا ڈھالا جسم چھوڑ کے بالکل نان الرٹ قسم کا کہ بالکل آپ کو کچھ حشاش بشاش آپ اپنے سراؤنڈنگز کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں نہیں ہیں، اپنے کام کے بارے میں نہیں ہیں، اس طرح سے نہ ہو، بلکہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، دوسرے سے سیدھے بیٹھیں، دوسرے سے کانفیڈنس سے بات کریں، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کریں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ کسی سے نظریں چرا کر بات کرتے ہو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے اپنے اس ویو پوائنٹ پہ جو آپ اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہو. تو جب آپ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس اس سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کا اعتماد ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کا جو بھی نظریہ ہے وہ دوسرے تک بہتر اور مثبت طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچتا ہے. تو اس لیے خود پہ اعتماد ہونا اور پھر اپنے باڈی پوسچر میں اسے ظاہر کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ایک امیج ہے ڈونلڈ ڈک کا، اور کس طرح سے وہ کھڑا ہے بڑے پازیٹیو باڈی پوسچر کے ساتھ، بڑا اسرٹیو لگ رہا ہے، جیسے حکم بھی چلا سکتا ہے، اور جیسے اس کو حکم دیا جا نہیں سکتا، اور بہت ہی پازیٹیو قسم کا اور اگریسو قسم کا، امفیٹک قسم کا اس کا باڈی پوسچر لگ رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے باڈی پوسچر. حالانکہ وہ کچھ کہہ نہیں رہا، یہ ویڈیو تو نہیں ہے، یہ تو صرف ایک امیج ہے، اس کا ایک تصویر ہے. تو اس میں سے ہم نے اتنی ساری چیزیں اخذ کی، آپ شاید کچھ سے بھی بہتر سوچ سکیں گے. آپ اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس کا باڈی پوسچر کس قسم کا ہے اور کیا میسج آپ تک پہنچا رہا ہے. تو آپ جو سوچیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ باڈی پوسچر کتنا ضروری ہے. جیسا ہوتا ہے ویسا امپریشن دوسروں تک پہنچتا ہے، اور دوسرے جب وہ امپریشن لیتے ہیں تو آپ سے کس طرح بات کرتے ہیں یا پیش آتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر وہ رویہ جو دوسروں کا آپ کی طرف ہوتا ہے وہ آپ کے اعتماد کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ کی عزت اپنی نظر میں یا بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے باڈی پوسچر کو اچھا رکھیں.